السلام علیکم۔ دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جدید سلطان، قسط نمبر 3۔ ایک یتیم لڑکی کی کہانی جس پر ایک کیا کہنا چاہیے ایک گینگسٹر کا دل آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنا گھر دے دیا تاکہ وہ یتیم لڑکی وہاں پر سے آسانی پر سے رہ سکے۔ چلیں جی اب اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بے چینی ابھی بھی اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس انجان لڑکی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کیوں اتنی محنت کر رہا تھا، یا شاید وہ جانتا تھا پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ذہن سے ان سوچوں کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے اسکرین پر کچھ کمنٹس دیکھنے لگا۔ یہ ڈاکومنٹس اور فن کیئر میں ایڈمیٹڈ بچوں کی فہرست تھی جسے وہ بہت غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاید وہ کچھ ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر وہ اسے مل گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کی پوری ڈیٹیل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور فن کیئر میں وہ بچے آتے تھے جنہیں ان کے ماں باپ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، یا پھر وہ بچے جن کی پیدائش غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ ان بچوں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت فیملی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس محرومی کے ساتھ انہیں اپنی پوری زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کچھ خوش نصیب بچوں کو فیملی بھی مل جاتی ہے، پر وہ ان کا اپنا خون نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ ساری زندگی ان کے دماغ سے وہ بات نہیں نکل پاتی کہ ان کے سگے ماں باپ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ پاک خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور پلٹ کر کبھی دیکھتے بھی نہیں وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا جائے، جو جانتے ہیں کہ اولاد کس نعمت کا نام ہے، کس خوشی کا، کس برکت کا نام ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اولاد جیسی نعمت ملتی ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ اور اسی معاشرے کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے جہاں پر سرعام عام گناہ کیے جاتے ہیں، جہاں معصوم لڑکیوں کو غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جہاں پر محبت کے نام پر بس اپنی تسکین پوری کی جاتی ہے، جہاں کچھ وحشی درندے گناہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک سب دیکھ رہے ہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور تم چاہ کر بھی ان سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ وہ اپنا انجام بھول جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، اور گناہ گاروں کی لگام ڈھیلی کر دی جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ معصوم لڑکیوں کو محبت کے نام پر لوٹا جاتا ہے سرعام، اور ایک ایسی جہنم میں پھینک دیتی ہے جہاں سے وہ چاہ کے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ کچی عمروں کی محبت میں معصوم لڑکیاں اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں کہ چند پیار بھری باتوں میں وہ خود کو بہت اہم سا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ وہ نہیں جان پاتی کہ محبت کے پاک نام پر کچھ وحشی بھیڑیے انہیں بس استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی پیار بھری چند باتوں میں آ کر کچھ نادان لڑکیاں رات کے اندھیرے میں اپنے بابل کی دہلیز پار کر جاتی ہیں، اور پھر ان کی کچی محبت رات کے اندھیرے میں کسی ہوٹل کے کمرے میں اپنی آخری ہچکی لیتی ہے، اور پھر انہیں ایک ایسی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتی۔ اس کی وجہ سے غیر ارادی طور پر پیدا ہونے والے بچوں کو ایسے یتیم خانہ میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں انہیں اور کچھ ملے نہ ملے اپنے نام کے آگے یتیم کا لفظ ضرور مل جاتا ہے، اور یہ لفظ ہمیشہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل میں بس ایک ہی چیز جو اسے پتہ چلی تھی وہ اس کا نام عشا، بنا کسی سر نیم کے، اور ایک واحد نام تھا عشا۔ اسکرین پر چکمکاتا یہ نام، اس نے زیر لب اس کا نام پکارا۔ یہ وہ واحد ڈیٹیل تھی جو سلطان کو ملی تھی، اور وہ جاننا چاہتا تھا پر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ جان سکا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی جسے اس سرد آہ بھر کے سلطان نے اٹھایا تھا۔ جی آغا جان، فون اٹھاتے ہی اس نے زوردار آواز میں گونجی۔ سلطان، فوراً گھر آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ رحیم شاہ نے بہت پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے آغا جان، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سلطان نے بات کی وضاحت پوچھنا چاہی۔ نہیں، بس تم جلدی آؤ۔ وہ فون کی اسکرین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان جو بھی اپنا کام مزید ڈیٹیل میں کرنا چاہتا تھا اسے وہیں بند کر کے شاہ محل کے لیے نکل پڑا۔ شاہ محل جو کہ ترکش طرز زندگی کا ایک پرانا مگر بہت عالیشان محل تھا، ایک بہت بڑا بھاری دروازہ اس کی شان کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی پورچ میں روکتا ہوا ڈیوڑی سے سیدھا اندرونی ہال کی طرف بڑھا، جہاں رحیم شاہ اکثر اس کے استقبال کے لیے ملتے تھے۔ حسب توقع رحیم شاہ اس کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ آؤ سلطان، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، رحیم شاہ نے قدرے جوش سے کہا۔ خیریت آغا جان؟ اس طرح اچانک بلایا، سب خیریت تو ہے؟ سلطان قدرے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ بات تو پریشانی والی ہے سلطان، محب کو پکڑ لیا ہے۔ تم جانتے ہو نا محب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ایک اور دوست نہیں کھونا چاہتا، بس تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ سلامت ہم تک واپس آ جائے۔
تم سمجھ رہے ہو نا؟ رحیم شاہ لان میں سلطان کو ساتھ لیے چلتے ہوئے ساری بات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ بے فکر ہیں آقا جان، محب کو میں سلامت واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ سلطان نے ایک مضبوط لہجے میں رحیم شاہ کو یقین دلا رہا تھا۔ ہادی کہاں ہے اور ایگل؟ سلطان نے رحیم شاہ سے پوچھا۔ وہ دونوں آج واپس آ رہے ہیں دبئی سے، عیسائی نے لینے ایئرپورٹ گیا ہے، کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ تم تو جانتے ہو دبئی میں ہمارے ایکسپورٹ روکنے کی وجہ احمد جہانگیر ہے، پر آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ جلد ہی ہماری چھری طرح آئے گی۔ رحیم شاہ نے ایک مسکراہٹ لیے کہا، انشاءاللہ۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے رحیم شاہ اور سلطان جیسے لوگ موجود ہیں۔ رحیم شاہ نے پرزور لہجے میں کہا، تم فریش ہو جاؤ، کھانے پر ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان کے کندھے پر تھپکی دیتے رحیم شاہ اندر کی جانب چلے گئے، اور سلطان جو کہ شایان جس نے محب کو کڈنیپ کیا تھا اس کے بارے میں افسوس کرنے لگا۔ ہاں، اپنی موت تم اب خود دیکھو گے، وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ سلطان نے ایک سرداب بھر کے شایان کو دل ہی دل میں اس کی موت کی خبر سنائی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام بس شایان کر سکتا ہے، ایک وہی ہے جسے ابھی تک سلطان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان کس بھیڑیے کا نام ہے، ایک زخمی بھیڑیے جس سے پنگا لینا موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ پر ابھی تک وہ صرف اسی لیے بچا ہوا تھا کیونکہ وہ سلطان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، پر افسوس اب اس کی یہ خواہش بھی پوری ہونے والی تھی۔ شایان احمد جہانگیر کا خاص آدمی تھا۔ مختلف ملکوں میں غیر قانونی دھندے، ڈرگز کی ایکسپورٹ، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور معصوموں کو قتل عام، یہ سب شایان کے زیر نگرانی ہوتا تھا۔ سلطان جو کہ اب تک شایان کے چھوٹے چھوٹے دھندے، ڈرگز کے گودام اور کلب بازی کافی حد تک صاف کر چکا تھا، وہ بس ابھی تک شایان تک نہیں پہنچا تھا، پر اس کا یہ کام بھی وہ جلد کرنے والا تھا۔ ایک خوشگوار شام میں وہ ٹیرس پر کھڑا آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ پورچ سے اندر آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر ایک مختصر سے مسکراہٹ لیے نیچے کی جانب چل دیا۔ اس کے بچپن کے ساتھی ہادی اور ایگل، جنہیں وہ کافی دنوں بعد مل رہا تھا، اندر آتے ہی وہ دونوں اچانک سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک پرزور مسکراہٹ لیے گرم جوشی سے ملے۔ تم کب آئی یار؟ بس آج ہی، ایک مختصر سا جواب۔ سلطان ہمیشہ مختصر جواب دینے کا عادی تھا، سب جانتے تھے۔ کیسی ہو ایگل؟ سلطان کے پوچھنے پہ ایک 24 سالہ لڑکی، ایک ترکش شکل و صورت اور تیکھے نین نقوش، شولڈر کٹ بلیک کلر کے بال، کندمی رنگت اور چھوٹی چھوٹی گہری آنکھوں والی لڑکی نے ایک مسکراہٹ لیے کہا، بس ٹھیک ہوں سلطان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے جہاں یہ آفت میرے ساتھ ہو کے کیا ٹھیک رہ سکتی ہوں؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے ایگل نے اب ہادی کو چڑھانے میں لگی تھی۔ آپ کو پتہ بھائی، یہ سارے راستے میرا دماغ کھاتا گیا اور کھاتا آیا، میرا دماغ اب اتنا سا رہ گیا، اور اس کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر ہادی کی طرف بڑھی، جو کہ اب بھاگ کر سلطان کے پیچھے چھپ گیا۔ بچا لیں اس لڑکی سے یار، یہ تو مجھے کھانے کو توڑتی ہے۔ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سلطان کو ایک مختصر مسکراہٹ آئی۔ آتے ہی ان دونوں نے اپنی اپنی مستی شروع کر دی کیا؟ رحیم شاہ ہاتھ سے شور کی آواز سن کر باہر آیا، ان سب کو دیکھنے کی خوشی سے آگے بڑھا۔ رحیم شاہ کو دیکھتے ہی اب وہ دونوں ہاتھ باندھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ مرحبا، دونوں نے ایک ہی ساتھ آواز میں کہا۔ مرحبا، حکم؟ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے وہاں سب کچھ چیک کیا، اس میں احمد جہانگیر کا ہی ہاتھ تھا، پر آپ بے فکر رہیں، اب ہماری دبئی کی ایکسپورٹس میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ شاباش، رحیم شاہ نے دونوں کے کندھے پر تھپکی دی۔ بے شک جو حق پر ہو اللہ پاک اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ بے شک، تینوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ سلطان جو پاس ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس ہونے والی گفتگو کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رحیم شاہ سب کو لیے کھانے کی میز پر آ بیٹھے۔ آج بہت دنوں بعد اس گھر میں رونق آئی ہے، ورنہ اس خالی دیواروں کو تکتے تکتے میں تو آدھے سے زیادہ بیمار ہو گیا ہوں۔ رحیم شاہ آج اپنے کھانے کی میز پر سب کو دیکھ کر تشکر بھری آہ بھری۔ آئیگل، وہ ذرا کباب پاس کرنا، خود لے لو، ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ہادی کے مانگنے پر آئیگل نے چڑھ کر کہا۔ ہاتھ تو ہیں، پر دینے والی جب ملازمہ پاس ہو تو بندہ کیوں خود محنت کرے؟ اپنی مسکراہٹ دباتا ہادی ہمیشہ کی طرح آئیگل کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ملازمہ ہوگی تمہاری ماں، تمہارا خاندان، وہ آئیگل تھی، کسی کا حساب نہ رکھنے والی۔ دو ٹوک انداز میں کہتی ہوئی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ دیکھے نا آغا جان، اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ ہادی اب رحیم شاہ سے شکایت کر رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں سنبھالنے کے لیے زبان تو تیز کرنی ہی ہوگی نا؟ آئیگل نے بات کاٹ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، جس پر سلطان کے علاوہ سب نے ایک بھرپور کہا لگایا۔ آغا جان، آپ کو پتہ ہے وہاں جا کر بھی اس نے میرا سر کھانا نہیں چھوڑا، کام کرتا تھا اور میرا دماغ زیادہ کھاتا تھا۔ آئیگل اب سراسر شکایت پر اتر آئی تھی۔ ہادی،
یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ رحیم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر ہادی کی طرف دیکھا۔ نہیں آغا جان، یہ تو بس مذاق کر رہی ہے۔ ٹیبل کے نیچے سے آئیگل کو ٹانگ مارتے ہوئے ہادی نے کاٹ کھانے والی نظروں سے آئیگل کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی، یعنی اس کا منہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نہیں آغا جان، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سلطان جو خاموشی سے سب کی باتیں سنتے کھانا کھا رہا تھا مصروف تھا۔ ہادی کا جملہ اس کے دماغ میں گھوم گیا۔ آج مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک بار پھر خیال اس کے دماغ میں لا چکی تھی، جسے وہ سوچنے میں مگن تھا جب رحیم شاہ کی آواز پہ چونک گیا۔ جی آقا جان۔ برخوردار کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں۔ وہ جو بے خبر بیٹھا تھا اچانک حال میں آیا اور فوراً اپنی بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں محب کو کس نے کڈنیپ کیا۔ کس نے؟ رحیم شاہ نے بات کی تصدیق چاہی۔ شایان، یہ اسی کا کام ہے، میں جانتا ہوں۔ شایان مجھے بھی کھٹک رہا تھا، رحیم شاہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ پر آپ فکر نہیں کریں، میں جانتا ہوں اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بے فکر رہیں، کل شام تک محب ہمارے پاس ہوگا، سلطان نے کہتے ہوئے ان سب کو اطمینان دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو سلطان کہہ رہا ہے وہ کر کے ہی رہے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جانا ہادی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلطان کے کہنے پر ہادی سر اس بات میں ہلاتا ہوا پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شام آہستہ آہستہ چاروں طرف اپنے پھر پھیلا چکی تھی۔ تھکے ہارے پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی ایک بہت مضبوط شخص کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا اپنے کمرے کی بالکنی تک آیا اور پھر اندر کی جانب چل دیا۔ ایسا وہ پچھلے 10 منٹ سے کر رہا تھا۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ ٹہلتا ہوا اپنے آپ سے مخاطب تھا جب دروازے پر دستک نے اس کی بے چینی کو توڑا۔ آؤ ہادی۔ اندر آنے کا کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور کچھ ہی فاصلے پر ہادی براجمان ہوا۔ اس کے چہرے کی بے چینی ہادی سے نہ چھپ سکی۔ سلطان، کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ ہادی کے پوچھنے پر وہ اپنی بے چینی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا خبر ہے؟ سلطان، جو تم سوچ رہے تھے بات بالکل ویسی ہی ہے، میں نے سب پتہ لگایا۔ اب اس کے پیچھے ابراہیم ہی ہے، وہ یہ سب احمد جہانگیر کے ساتھ مل کر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہوئے رکا، اور وہ لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے زور سے آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ابراہیم، میں نے تمہیں وارن کیا تھا پر تم نے… سلطان غصے کی شدت سے ابراہیم کا نام پکارا تھا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، ایک بار ہاتھ لگ جاؤ، بس ایک بار۔ سلطان، ہادی نے اسے غصے سے آگ بگولا ہوتا دیکھ کر کچھ ہمت کر کے پکارا۔ تم اب محب کو واپس لانے جاؤ گے تو کیا کہتے ہو؟ سلطان نے ایک ساتھ بھرتے ہوئے اب ہادی کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ کل وہ ہمیں کلب میں ہی مل جائے گا، تو بس جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ ہادی اس بات میں سر ہلاتا سلطان کے کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز لیٹے وہ اپنی تھکن سے چور وجودیاں آج بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک محنت کرنے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتی تھی کہ شام کا کھانا بنا سکے۔ لیٹے لیٹے اسے اپنی زندگی بالکل بے مول ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ کیا کبھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا؟ کیا وہ بس اسی لیے اس دنیا میں بھیجی گئی تھی؟ بہت سی سوچیں اس کے تھکے ہوئے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں سمجھ آ گئی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے۔ اسے ہمیشہ یہ فلسفی باتیں لگتی تھیں، پر اسے کیا پتا تھا کہ اپنی زندگی میں وہ اتنی جلدی ان تلخ حقیقتوں سے آگاہ ہو جائے گی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم تھکن سے چور تھا اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے لیے کھانا بنائے۔ سائڈ ٹیبل میں دراز سے پین کلر لے کر پانی کے ساتھ نکل گئی۔ آج پھر وہ خالی پیٹ سوئی تھی۔ صبح اتوار کی چھٹی تھی جس کی وجہ سے وہ دن چڑھے تک سوتی رہی۔ جب تک ونڈو سے آتی تیز دھوپ اس کے صاف نکھرے چہرے پر نہیں پڑی۔ آج دھوپ بہت تیز تھی، مسلسل چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اٹھتے ہی سر بہت بھاری لگ رہا تھا، پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مسلسل کام کرنے اور ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گئی تھی۔ آج کا سارا دن وہ بس ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ فریش ہو کر کچن میں ہلکا پھلکا ناشتہ جو اسے اچھے سے بنانا آتا تھا بنایا اور کمرے میں موجود واحد ونڈو پر آ بیٹھی۔ اس فلیٹ میں یہ واحد جگہ تھی جہاں سے دھوپ اندر آتی تھی، باقی سارا فلیٹ بند تھا اور عشا کو ہمیشہ سے ہی دھوپ میں بیٹھنا بہت پسند تھا۔ ناشتہ کرتے ہی اسے اچانک ہنا کا خیال آیا، کیوں نہ آج جا کے اسے مل لوں، کافی دن ہو گئے وہاں گئی ہی نہیں اور سب کو بتا بھی دوں گی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سوچتی ہوئے اسے اچانک اسی رات کا خیال آیا جب وہ وہاں سے نکلے، ابھی اکیلے بالکل تنہا سڑک پر چل رہی تھی۔ آنکھیں زور سے بند کرنے پر بھی جب یہ خیال اس کے ذہن سے نہیں گیا، یہ سوچتے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے جاتے۔ اپنے دماغ میں آئی سوچوں کو چھٹکتے ہی اسے سلطان کا خیال آیا۔ کون ہے یہ شخص؟ اچانک ہی آتا ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے۔ نام بھی نہیں پوچھا میں نے، اب ضرور پوچھوں گی جب بھی ملا۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی وہ کتنی ہی دیر دھوپ میں بیٹھی رہی۔
دھوپ کی کرنوں سے اس کا روپ مزید نکھر گیا تھا۔ صاف شفاف چہرہ، نکھری رنگت دھوپ کی وجہ سے رخسار گلابی ہو رہے تھے۔ لمبے بالوں کو گولا بس وہ گھر میں ہی چھوڑتی تھی، باہر ہمیشہ پونی تیل میں رہتی تھی۔ آج بھی اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو کمر پر گرائے وہ کسی سلطنت کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پر فی الحال تو اس شہزادی کی قسمت میں صبح 9 سے 5 تک محنت کرنا اور شام کو تھکن سے چور ہو کر خالی پیٹ سونا لکھا تھا۔ وہ اور فن کیئر جانے کے لیے اٹھی تو وجود نے ساتھ نہ دی اور جھولتی ہوئی وہیں پر ہی بیٹھ گئی۔ اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے ریسٹ کرنے پر ہی اتفاق کیا، پھر کبھی چلی جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے واپس دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کچھ سوچتے اس نے اپنا سیل فون پکڑا اور شفا آنٹی کا نمبر ملانے لگی۔ تیسری بین پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ مرحبا، شفا آنٹی نے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں کہا۔ مرحبا شفا آنٹی، عشا نے بھرپور آواز میں جواب دیا۔ عشا میری جان، تم کیسی اور کہاں ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، اور میں سیف ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشا نے پریشان ہوتی شفا کو پرسکون کر دیا۔ آپ کیسی ہیں اور ہنا کیسی ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ہنا تو تمہیں بہت یاد کرتی ہے، روز کہتی ہے کہ عشا کا فون آیا کہ نہیں۔ عشا کو بے اختیار اس معصوم پر پیار آیا۔ آنٹی وہ کہاں ہے، میری بات کروا دے۔ بیٹا وہ تو ابھی سو رہی ہے، رات سے بخار ہے، اس وجہ سے میں نے میڈیسن دے کر سلایا ہے۔ شفا آنٹی سے اسے مکمل بات بتا رہی تھی۔ آنٹی آپ اس کا بہت خیال رکھیں، اور جب وہ اٹھے تو اسے ضرور بتا دینا کہ میں جلدی آؤں گی اس سے ملنے۔ وہ شفا آنٹی کو ہدایت دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، اور تم بھی اپنا بہت خیال کرنا اور رابطہ رکھتی رہنا۔ شفا آنٹی کو اس کی ہمیشہ سے ہی فکر رہتی تھی۔ جی آنٹی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا اور پھر سے کھڑکی سے ٹیک لگا کر ایک اطمینان کا سانس دیا۔ محل نما کمرے میں جہازی سائڈ بیڈ پر وہ سو رہا تھا، پر اس کی نیند ایسی تھی کہ بے خبر سوتا، بلکہ ایسی تھی کہ ایک پتا بھی گرتا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھتا، کیونکہ ایسی بے خبر نیند اگر وہ سوتا تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی ہی ملتی۔ الارم کی آواز سے یکدم آنکھیں کھولتے اس نے ایک نگاہ گھڑی پر دوڑائی جو کہ صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ آنکھیں مسلتے وہ کمبل سائڈ پر پھینکتا ہوا اٹھ بیٹھا اور چلتے ہوئے بالکنی میں آیا۔ تازہ ہوا اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے بھورے بال ہوا سے اتھل پتھل ہو رہے تھے، جنہیں وہ کبھی بھی سلجھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا، سلطان کی ایک اور فتح کا دن۔ وہ جانتا تھا کہ آج بھی فتح اسی کی ہوگی۔ ایک انداز سے آنکھ بند کرتے ہوئے بہت سی سوچوں کو ایک ساتھ ہی سوچ رہا تھا۔ سلطان کی ایک بات بے مثال تھی کہ وہ اپنے ہر دشمن کی کمزوری سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس کو کس طرح گرانا ہے، اور آج بھی وہ جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ جو ہی شام نے اپنے پر پھیلائے، ہر طرف روشنیوں کا بسیرا بڑھ گیا۔ وہ اپنے مخصوص لباس زیب تن کے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک بڑے سے کلب کے سامنے کھڑا تھا، جہاں ہر طرح کے لوگ آ جا رہے تھے۔ کچھ بیہودہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے تو کچھ پورا پہنے ہوئے تھے۔ سلطان کا پسندیدہ ہتھیار آج وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکا، کیونکہ کلب کے اندر یہ سب الاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنی انٹری کروا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچا جہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بیہودہ لباس پہنے نشے میں مدوش جھول رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے شراب پینے میں مصروف تھے۔ کلب کی رنگ برنگی روشنیوں میں لوگوں کے چہرے عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ ایک اسٹاپ کے پاس آ کر رک گیا۔ جی سر، اب کیا لیں گے؟ سامنے کھڑے سوٹ سلیقے سے پہنے آدمی نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا۔ نتھنگ، یہ کہتا ہوا وہ ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک چہرہ ڈھکے شخص پر اس کی نظر پڑی تو نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تبھی سلطان کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ The revolver and the knife are in the bathroom shelf۔ ہادی کے میسج نے سلطان کو باخبر کیا۔ چارج، یہ ایک اطلاعی میسج ہادی کو فوراً روڈ کر کے سلطان نے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ہادی جو کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب چل دیا۔ یہاں کر اپنا پلان سر انجام دینے کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت تھی، پر ان دو نفوس کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سلطان اپنی سوٹ سے اٹھا تھا کہ ایک ہاتھ اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ ایک انتہائی بیہودہ لباس پہنے ایک ترکش نقوش والی لڑکی کھڑی تھی۔ آر یو الون ہینڈسم؟ ایک نشے سے مدہوش آواز نے سلطان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس لڑکی کو گردن سے دبوچ کر بتا دیتا کہ ہی از ناٹ الون، ہی ہیو ہز اینگر ود ہم۔ پر اپنے غصے کو قابو کرتا وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ چلتے ہوئے ایک فلور پر پہنچا جہاں پر ایک لائن میں لمبے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پر باتھ رومز تھے۔ وہ باتھ روم والے پورشن میں گھس گیا۔ ایک کے بعد دوسرے باتھ روم میں اپنی مطلوبہ چیزیں مل گئیں۔ وہ ریوالور کو جوڑنے لگا اور اپنی پاکٹ میں رکھتا اپنے پسندیدہ ہتھیار کی طرف متوجہ ہوا، جسے دیکھ کر اسے شایان پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ اپنی جیب میں خوبصورت خنجر رکھتے ہوئے وہ باہر نکلتے محتاط نگاہ اس پر آس پاس دوڑا رہا تھا۔ اب وہ فورتھ
4 روم کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر بڑھا جہاں ہادی ایک 17-18 سال کے لڑکے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی ایک پرزور آواز میں بولا، یار اس نے تو تنگ کر دی، بہت مشکل سے ہاتھ آیا، جوان خون ہے اس لیے اتنا مچل رہا ہے، چھوڑ دو مجھے، میرا بھائی تمہیں جان سے مار دے گا۔ آنکھوں میں غصہ لیے سلطان سے مخاطب تھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے بھائی کو تو آنے دو۔ سلطان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھی، یار میں بول رہا ہوں، جلدی بولو نا اس کے بھائی کو۔ ہادی اب اسے پکڑے ہوئے بور ہو رہا تھا۔ آئی وانٹ سم انجوائمنٹ۔ ویسے بھی جب سے آیا ہوں میں کسی کو رو کر گڑ گڑا کر جان کی بھیک مانگتے نہیں دیکھا ہے، آج تو شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ ہادی اپنی بوریت کی وجہ بتا رہا تھا۔ سلطان نے ایک زوردار جھٹکے سے اس لڑکے کو گھٹنوں کے بل گراتے اپنی گرفت میں لیا۔ جب ادھر سے دروازہ کھلا اور کچھ ہٹے کٹے آدمی اندر داخل ہوئے۔ لو آ گئی برات تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے۔ سلطان نے اندر آتے آدمیوں کو دیکھ کر ہادی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ وہ جو منہ بنائے کھڑا تھا ایک دم خوشی سے چہک اٹھا۔ آؤ شایان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سلطان اپنے خنجر کی ایک نوک شایان کے چھوٹے بھائی کی گردن پر رکھے ہوئے شایان سے مخاطب ہوا۔ بھائی مجھے بچا لیں۔ وہ چھوٹا لڑکا اب التجا کر رہا تھا جسے دیکھ کر شایان اب اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور سلطان کی طرف بڑا ہی تھا کہ ہادی نے اسے جکڑ لیا۔ اتنی بھی کہ جلدی ہے شایان جناب، پہلے تھوڑا سا صبر تو کرو۔ سلطان جو پرسکون انداز میں بیٹھا تھا اپنا خنجر مضبوط کرتا ہوا ایک خون کا قطرہ اس کی گردن پر چھوڑ دیا۔ سلطان پلیز اسے چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے، شایان التجا کرنے والے انداز میں بولا۔ پہلے محب۔ سلطان کی آواز کے اختتام پر محب دروازے سے اندر داخل ہوا جو 2 آدمیوں کی گرفت میں تھا۔ اس کو چھوڑ دو۔ شایان کے کہنے پر محب کو چھوڑ دیا گیا۔ ہادی محب کو لے جاؤ، سلطان نے ایک سرد لہجے میں کہا۔ پر سلطان تم، بات ابھی ہادی کے منہ میں ہی تھی کہ سلطان نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر وہ مزید کچھ کہے محب کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شایان سمیت وہاں ہر شخص بت بنا کھڑا تھا۔ شایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس وقت انہوں نے شامیر کو پکڑ لیا تھا، وہ تو 24 گھنٹے اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ سلطان میرے بھائی کو چھوڑ دو، اس کا اب سب سے کوئی لینا دینا نہیں، چھوڑ دوں گا پر پہلے حساب تو دے لو۔ سلطان نے اسے گھورا۔ بلیک کلر کے لانگ کوٹ اور بلیک ہوڈی میں خود کو کور کیے ہوئے وہ شایان کو خوفناک لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا سامنا سلطان سے ہوا تھا اور اس کی پرسنالٹی کے بارے میں جو بھی سنا تھا سلطان اس سے 4 ہاتھ زیادہ ہی تھا۔ غیر قانونی دھندے، ڈرگز اور بہت سے کام جو تم کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بھائی کو بخش دوں گا؟ ہاں، شایان نے ایک پر اثر جواب دیا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سلطان بے قصور لوگوں کو جان سے نہیں مارتا اور میرا بھائی بے قصور ہے، کچھ سوچتے ہوئے شایان نے جواب دیا تھا، جس پر سلطان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی بات پر قائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو پھر آن یور نیز۔ سلطان نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آخری الفاظ کہے جسے سن کر شایان کا خون کھول گیا۔ وہ اپنے دشمن کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا؟ ایک تیز نگاہ سلطان پر ڈالتا ہوا وہ اپنی جگہ بالکل شل کھڑا تھا۔ آئی سیڈ آن یور نیز، میں اپنے الفاظ دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ سلطان دھاڑا، اپنے آدمیوں کے سامنے شایان کو اپنا آپ جھکنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک شرم اور عزت، وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق۔ شایان کے خنجر کی نوک تیز ہوئی تو خون کے چند قطرے شامیر کے گردن پر لہرا گئے اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ شایان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو سلطان، پلیز، اس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ التجائیہ انداز میں سلطان سے مخاطب تھا۔ ویری گڈ۔ سلطان نے ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجائی اور ایک جھٹکے سے شامیر کو دور پھینکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شایان کے آدمیوں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی مگر شایان نے انہیں روک دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فکر مندی سے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ ایک نظر اس نے دروازے کی طرف بڑھائی جہاں سے ابھی سلطان نکل کر گیا تھا۔ سلطان نے ایک تشکر بھری آہ پھاڑی۔ سنا تھا سلطان، تم بے قصوروں پر ظلم نہیں کرتے، آج دیکھ بھی لیا۔ شایان اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا جس کی جان بخشی پر وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ شاہ محل میں گاڑی جو ہی اندر داخل ہوئی رحیم شاہ اپنے تیز قدم کرتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ کار سے سلطان پیچھے ہادی، وہ ساتھ میں محب کو دیکھ کر رحیم شاہ نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لیے سلطان کی طرف دیکھا۔ آؤ میرے شیر، مجھے یقین تھا۔ رحیم شاہ بڑھ کر سلطان کو گلے سے لگایا، محب کو کندھے پر تھپکی دی۔ ٹھیک ہونا برخوردار؟ جی حکم۔ یہ کہتا ہوا محب بادب کھڑا ہو گیا۔ کچھ کیا تو نہیں انہوں نے تمہارے ساتھ؟ نہیں حکم، آپ کا آدمی ہو، ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکے وہ لوگ۔ رحیم شاہ نے سلطان کو ہادی سے مخاطب ہو کر ایک مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھا۔ آغا جان، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کی فکر نہ کیا کریں۔ سلطان نے ہمیشہ سے ہی رحیم شاہ کی ہر پریشانیوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ ہاں بھائی،
تمہارے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ شاہ سب کو لے کر اندر چل دیا۔ آئیگل جو حال میں یہ سب کا انتظار کرے تھے ایک ساتھ سب کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی قریب آئی۔ ارے ارے بریک لگاؤ آئیگل، اب کیا دھماکہ کرو گی؟ آئیگل کو سب کی طرف بھاگتا دیکھ کر ہادی نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے آئیگل کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اپنی سانسیں سنبھالتی وہ ہادی کو بالکل نظر انداز کرتی سلطان سے مخاطب ہوئی۔ بھائی آپ لے آئے بھائی کو، جس پر سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے آئیگل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نہیں لے کر تو ہادی آیا ہے۔ ہادی جو اپنا آپ اس طرح نظر انداز ہوتا ہوا دیکھ کر جل کر رہ گیا۔ سلطان کی بات پر بڑے دماغ سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ یہ آئیگل نے ایک دبی ہنسی کے ساتھ ہادی کی طرف دیکھا۔ جانے دے بھائی، ایک تو مکھی نہ مار سکے۔ آئیگل نے جوابی کارروائی کی جس پر ہادی جل کر رہ گیا۔ رحیم شاہ نے کہا لگا، نہیں آئیگل، ہادی تو واقعی داد کے لائق ہے۔ سلطان کے کہنے پر ہادی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہی بیٹھ کر اب ان سب کو وہاں ہوئی ہر کارروائی کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے غور سے سن رہے تھے سوائے سلطان کے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں کہیں گم تھا۔ اب ہادی کے بلانے پر حال میں آیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہادی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ رحیم شاہ سے اجازت لیتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے خیال نے گھیر لیا۔ وہ سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آنکھیں موند لیں، پر نیند تو کوسوں دور تھی۔ وہ آج ہوئے شایان والے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شایان کس قدر برہم ہے اور کس قدر انا پرست۔ کوئی کسی سے ایسے پیار کرتا ہے کیا اس کے لیے اپنی انا کو بھی تیاگ دے؟ ایک سوال سلطان کے ذہن میں آیا، جس طرح شایان نے گھٹنے ٹیکے تھے وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، پر اتنا پیار کہ اپنی انا کو چکا دیا۔ سلطان کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ویسے جذبے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے بارے میں وہ بے خبر تھا، جس کی گہرائی کو وہ نہیں جانتا تھا، تو وہ بھلا کیسے نہ حیران ہوتا۔ اس کی زندگی میں ایسا کوئی جذبہ کبھی پنپا ہی نہیں تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ تیاگ دے۔ اسے لگا تھا کہ محب کو لانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ وہاں ہوئی آج کی کارروائی پر سلطان تھوڑا حیران تھا۔ اتنی آسانی سے شایان نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ سوچوں میں الجھتا کروٹ بدل دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ایک منظر جو وہ خواب میں دیکھ رہی تھی، وہ منظر اسے جگا دیتا تھا۔ ایک 18 سال کی معصوم لڑکی جو کہ انسانی بھیڑیوں کی قید میں تھی، اسے اپنے آپ آگ میں جاتا نظر آ رہا تھا، جب اچانک بند کمرے کے باہر سے اسے کچھ آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ مارے خوف کے وہ سہم گئی۔ اللہ پاک مجھے بچا لے، مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ آپ تو ہر کسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پاک مجھے درندوں سے بچا لے۔ وہ روتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک دھڑام سے دروازہ کھولا۔ ایک ادھیڑ عمر کا خوبرو آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو لڑکی، تمہارا سودا ہو چکا۔ ایک سرد آواز نے سہمی ہوئی محجوبین کے جسم سے رہی سہی جان بھی نکال دی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے۔ وہ گڑگڑاتی ہوئی التجا کر رہی تھی، پر سامنے کھڑا شخص جیسے پتھر کا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا جسم لے کر کھڑی ہوئی۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ تمہارا سودا ہو چکا، اب تم احمد جہانگیر کی ہو۔ ایک سخت آواز نے محجوبین کی سانسیں کچھ پلوں کے لیے ساکت کر دی۔ خدا کے لیے آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، اس کے ناطے ہی مجھے جانے دے۔ وہ اپنی آخری التجا کر رہی تھی۔ محجوبین کے ان الفاظ سے اس شخص کے چہرے پر ایک دکھ نے گھر کر لیا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس آدمی کی مضبوط گرفت میں سب کوشش بیکار تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا، ایک بڑے سے ہال میں جہاں پر سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ گولڈن رنگ کے فانوس اس ہال کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ ہال کے وسط میں رکھے ہوئے کنگ سائز صوفے پر اپنا بیش قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ احمد جہانگیر جو کہ صوفے پر اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اپنے آنے والی شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگار سلگائے بڑے بڑے کش دیتا وہ محجوبین کو انتہائی منحوس لگ رہا تھا۔ ایک ظالم انسان جس نے آج تک نہ جانے کتنی ہی معصوم زندگیاں برباد کی تھیں، جس کی ہوس کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، آج وہ ظالم ایک اور زندگی برباد کرنے جا رہا تھا۔ محجوبین کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ ایک 18 سال کی خوبصورت اور معصوم لڑکی جس کی دودھیا رنگت دیکھ کر احمد جہانگیر نے اپنا سگار ایک سائڈ پر پھینکا اور محجوبین کی طرف بڑھا، اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ روتی بلکتی اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، جسے دیکھ کر سامنے کھڑے ابراہیم کی آنکھوں میں جیسے ایک ندامت جھلکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کر رہا تھا، ایک مجبوری، ایک ندامت، ایک پچھتاوا جو کہ اس کی زندگی میں گھل چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں کی سزا مل رہی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے کوسوں دور تھا، وہ چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، پر اتنا سنگدل تھا کہ کسی کی بیٹیوں کو سرعام بیچ دیتا تھا۔ کسی کی معصوم بیٹیوں کا سودا کر کے بھلا اسے کیسے اس کی اپنی بیٹی مل سکتی تھی؟
एक तड़प और दुख जो दिन रात इसका अहाता किए हुए था। हर पल मरता और हर पल जीता वो शख्स जिसका दुनिया का सबसे बदनसीब बाप था। एक आज एक और मासूम जिंदगी को बर्बाद करके वो अपना वजूद घसीटता हुआ बोझल कदमों से चल दिया। सब्जियों के ढेर में खड़ी वो अपना टैब हाथ में थामे सामने काम करे वर्कर्स को हदायत दे रही थी। देखो, वो जो बंडल है इसमें आधा निकाल कर इधर रख दो और आधा दूसरे वाले रैंक में रख दो। एक वर्कर इसकी बात पर सर हिलाता हुआ अमल करने लगा। वो झुकती कुछ चेक करती और वापस अपने टैब में ऐड करती, अपने काम में मगन थी। जबकि दूर खड़ा मिस्टर वहीद इसका बगौर जायजा ले रहा था। कुछ तो है इस लड़की में जो ना चाहते हुए इसकी तरफ मतवज्जो हो रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी पर ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। देखो ज़रा, इसकी मासूम सूरत बिना मेकअप के भी हसीन लग रही है। मिस्टर वहीद ईशा की तरफ देखकर मिस हाला से मुखातिब थे। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत है। मिस हाला ने इसकी बात से इत्तफाक किया। सर, क्या आपको वो पसंद है? हाला ने एक मध्यम आवाज़ में सवाल किया। हाँ, पसंद है, बहुत पसंद है, पर मैं इसे अभी अचानक नहीं रख सकता। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। पहले उसे हमारे हर काम के बारे में बताऊंगा, फिर बात बनेगी। सर, आप ठीक तो हैं? हाला ने मिस्टर वहीद की बात पर हैरानगी से इसकी जानिब देखा। आप इसे बताएंगे? अगर वो ये सब ना करना चाहे तो? इसका तो पाप भी करेगा। एक शैतानी मुस्कुराहट लिए मिस्टर वहीद ने ईशा की जानिब देखा। सर, वैसे वो बहुत तेज़ है। मैंने बहुत बचा के काम किया पर फिर भी उसने मुझसे पूछा। हाला की बात पर मिस्टर वहीद ने उसकी तरफ से नज़र हटाकर हाला को देखा। फिक्र न करो, मुझे ऐसी लड़कियों को लाइन पे लाना आता है। एक तंज़ीह अंदाज से कहकर मिस्टर वहीद भी ईशा की जानिब मुतवज्जो हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हाला ने कम इन कहकर आने को कहा। ईशा अपने हाथ में टैब थामे मिस हाला की तरफ बढ़ी। मरहबा मिस हाला। मरहबा ईशा, आओ बैठो। ईशा कुर्सी घसीट कर मिस हाला के करीब बैठ गई। मिस हाला, मैंने आज का सारा माल देख लिया है, सब कुछ ठीक है, और जो नहीं ठीक वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। आप एक दफ़ा देख लें। ईशा ने टैब हाला की तरफ बढ़ाया जिसे वो गौर से देखने लगी। और हाँ, आपके कहने पर जो 2 फिश बंडल थे वो मैंने अलग करवा दिए। गुड, मिस हाला ने तारीफ की। इन्हें मैं खुद देख लूँगी, तुम बाकी काम करो। ये कहते हुए मिस हाला और ईशा दोनों ऑफिस से बाहर आ गई। मिस हाला फिश बंडल के करीब खड़ी थी तो ईशा ने अचानक सवाल किया। मिस हाला, फिश बंडल हमेशा अलग क्यों करवाए जाते हैं? जिस पर हाला ने नज़रें बचाते हुए टैब उसे पकड़ाया और एक मुख्तसर सा जवाब दिया। ये तुम्हारा मसला नहीं है मेरी जान, तुम अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूँगी। मिस हाला के इस तरह कहने पर ईशा मज़ीद कोई सवाल न कर सकी और उल्टे कदम वहाँ से चली गई। पर दिमाग में एक क्लिक हुआ। इसे कुछ तो गड़बड़ लगी थी। आखिर क्यों? फिश बंडल में ऐसा क्या है जिसे मैं नहीं चेक कर सकती? और मिस हाला ऐसे अजीब तरह से जवाब क्यों देती हैं? सोचते हुए चलती चलती एक रैक से टकरा गई जिसमें से आधी चीज़ें नीचे गिर गई। ओहो! सर पर वो एक चपक लगाते हुए झुककर चीज़ें उठाने लगी। आज बहुत सारा काम था जिसकी वजह से उसे फिश बंडल वाली बात सोचने का मौका न मिला। वो अपना काम अच्छे से पूरा करके जब हाला के ऑफिस से रिपोर्ट करने आई तो मिस्टर वहीद भी वहाँ बैठे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो अदब से दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई जबकि मिस हाला और मिस्टर वहीद खाना खाने में मसरूफ़ थे। आओ ईशा, हमें जवाइन करो। मिस्टर वहीद के कहने पर ईशा ने एक माज़रत ख्वाह दरख्वास्त थी। थैंक यू सर, पर मैं खाना खा चुकी हूँ। और मज़ीद कुछ कहे साइन करती कमरे से उल्टे पाँव निकल आई। पता नहीं क्यों अब मिस्टर वहीद उसे कुछ अजीब लगने लगे थे। वो कुछ ज़्यादा ही फरी थे। पर एक अंदाज से अपनी सोचों को झटकती वो मॉल से बाहर आई। चलते चलते वो इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर लोगों की भीड़ देखने लगी। शायद आज फिर वहाँ कोई सेल लगी हुई थी। ना चाहते हुए भी ईशा स्ट्रीट के एक कोने लगी शॉप के अंदर चली गई। एक तंग पर पूरा आराइश और छोटी सी दुकान बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी। ऊंची ऊंची शेल्फों पर कीमती फानूस रखे हुए थे जो देखने वालों को पहली नज़र में ही खरीदने पर मजबूर कर देते। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस थे। पर ईशा की नज़र एक कोने में लटके विंड चाइम पर पड़ी। वो बहुत नफीस विंड चाइम हवा में लटका हुआ था जिसकी वजह से हवा की वजह से आपस में टकराते और उसके पुरजे एक मधुर आवाज़ पैदा कर रहे थे, जिसे देखते ही पहली फुर्सत में ईशा ने उसे ख़रीद लिया। वो बहुत खूबसूरत पीस था। दुकान से निकलकर वो सीधा अपने कमरे के घर की तरफ बढ़ गई। चलती चलती वो अपनी पोनी टेल को घुमाती हुई जा रही थी जब अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई इसका पीछा कर रहा है। एक सवाल उसके जहन में लहराया और अचानक पीछे मुड़ने पर उसे आसपास कोई भी दिखाई न दिया। 1 मिनट इधर उधर का भरपूर जायजा लेने के बाद जब उसे कोई नजर न आया तो अपनी सोचों को झटकती वो घर के अंदर दाखिल हो गई। बैग और फ़ोन टेबल पर रखकर वो हाल के दरमियान में आई। विंड चाइम को यहाँ लगाना उसे बिल्कुल ठीक लगा था। एक कुर्सी पकड़कर वो इस पर चढ़ती हुई विंड चाइम को छत से लटकाने लगी। वहाँ लगा वो मास्टरपीस बहुत खूबसूरत लगा था।
جسے بغور دیکھتے ہوئے وہ مسکراہٹ لیے واش روم میں فریش ہونے گھس گئی۔ آج پہلے دنوں سے تھکاوٹ کچھ کم تھی، اس لیے آج اس نے کھانا بنانے کا سوچا اور کچن میں آ گئی۔ پتہ نہیں کب میں ٹھیک سے کھانا بنانا سیکھوں گی، یہ کوکنگ، یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ جلاتی بچا گئی۔ آج بہت دنوں کی محنت کے بعد کھانا کچھ اچھا بنا تھا، جسے کھاتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ صحیح سے کھانا بنانا سیکھ لے گی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کو سمجھنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، پر اسے ایک ہمیشہ اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا۔ کوئی اس کا دوست نہیں تھا جس سے وہ اپنی سب باتیں کر سکے، کوئی ہم عمر نہیں تھا۔ اب وہ شدت سے سوچتی تھی کہ کوئی اسے دوست بنانی چاہیے۔ وہاں مال میں بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھی، پر ابھی تک کوئی بھی اس کی دوست نہیں بنی تھی، کیونکہ عائشہ ہمیشہ سے ہی کم گو تھی۔ وہ بہت ہی کم بات کرتی تھی کسی سے۔ بظاہر وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی رکھتی تھی، پر اندر سے وہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے گریز کرتی تھی۔ وہاں کی لڑکیوں نے بہت دفعہ عائشہ سے کھل کر بات کرنی چاہی، پر وہ ہمیشہ ہی مختصر جواب دیتی تھی۔ پر اب میں ایک دوست ضرور بناؤں گی، خود سے عہد کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ آج موسم بہت خوشگوار ہے، تو کیوں نہ ہم باہر چلیں؟ آئیگل ناشتے کی میز پہ بیٹھے ہادی اور سلطان سے مخاطب تھی۔ سوری آئیگل، پر تم ہادی کو ساتھ نہیں، مجھے آج واپس جانا ہے۔ سلطان کے کہنے پر آئیگل سمیت رحیم شاہ نے سلطان کو بغور دیکھا۔ واپس جا رہے ہو؟ رحیم شاہ نے سلطان سے سوال کیا۔ جی آقا جان، مجھے ابھی تک کچھ عرصہ وہیں پر ہی رہنا پڑے گا۔ وہاں بہت سے سراغ میں جنہیں میں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سلطان کے جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، رحیم شاہ نے ہدایت کی۔ پر سلطان بھائی، تو ہادی بس باتیں ہی کرے گا اور میرا دماغ کھائے گا، اس کے ساتھ گھومنے جانا آفت ہے۔ آئیگل نے ایک معصوم سی دہائی دی، جس پر رحیم شاہ کا ایک کہا گونجا۔ آئیگل شاہ محل کی جانتے اور رحیم شاہ کی بھانجی تھی۔ وہ اپنی ہر بات بے باک ہو کر سب سے کر لیتی تھی، اور رحیم شاہ کی ہر اس بات کو پیار سے کر سنتے تھے۔ ہادی، جو کہ رحیم شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر آئیگل رحیم شاہ کو ہادی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک حادثے میں چلے گئے اور چھوٹی سی بچی نے رحیم شاہ کے محل میں جان ڈال دی۔ آئیگل بچپن سے ہی ہادی سے بہت اٹیچ تھی، کیونکہ سلطان تو ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ آئیگل اور ہادی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، پر ایک دوسرے میں ہی دونوں کی جان بستی تھی۔ ظاہر آئیگل ہادی کی ہر بات پر طنز کرتی، پر اندر سے اس دل سے ہادی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ ہادی کی کیفیت بھی آئیگل سے کچھ الگ نہیں تھی۔ بچپن سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ہادی کے دل میں آئیگل کے لیے محبت تھی، پر وہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ آئیگل، پکا اس دفعہ نہیں بولوں گا، پکا۔ ہادی ایک معصوم شکل بنائے آئیگل کو ساتھ چلنے کے لیے منانے لگا، اور آئیگل برا سا منہ بناتی ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کے بعد سلطان سب سے اجازت لے کر اپنے فلیٹ کی طرف نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ اسے اپنے فلیٹ میں جانے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ بار بار ایک خیال کو سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ جیسے اپنی چیزیں چھوڑ کر گیا تھا، سب ویسے ہی پڑا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ آن ہوتے ہی اسکرین پر اور فن کیئر کی لسٹ موجود تھی، جسے وہ مزید دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے اپنی مطلوبہ انفارمیشن نہیں ملی، بس ایک نام ہی وہ جان پایا تھا۔ لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھنے لگا، جو کہ دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت وہ وہیں پر ہی ہوگی، کہتا وہ اپنے قدم روک نہ سکا۔ چلتے چلتے اپنے قدموں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیوں وہ رک نہیں رہے تھے؟ وہ رکے تو مال کے اندر رکے، جہاں وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے مال کا چکر لگانے کے بعد جب اسے کہیں دکھائی نہ دی، تو ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ ایک ہوڈی میں ملبوس تھا، چہرے پر بلیک ماسک لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ وہ کسی کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کچھ دن انتظار کرنے پر وہ اٹھا اور ایک ریک کے پاس آ کر رکا، جہاں پر چاکلیٹس کی لائن لگی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انہیں دیکھنے لگا، جب پیچھے سے اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ ایک دم پیچھے مڑنے میں بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک وہ سامنے آ گئی۔ ایک پل کے لیے سلطان اسے یکٹک دیکھ ہی رہا تھا۔ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، بلیک کلر کی ٹائی لگائے، لمبے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شفاف چہرہ بہت روشن تھا، جسے ایک پل کے لیے سب بھلائے سلطان بس دیکھ کر رہ گیا۔ مرحبا، عائشہ کی آواز پر وہ حال میں واپس آیا۔ مرحبا، ایک مضبوط آواز میں جواب دیا گیا۔ تم یہاں کچھ خریدنا تھا کیا؟ عائشہ ایک مدھم آواز میں سلطان سے مخاطب تھی۔ نہیں، مطلب ہاں، خریدنا ہے، سلطان نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، پر ان چند لمحوں میں خود کو سنبھالے اور مضبوط لہجے میں متوجہ ہوا۔ کیا لینا ہے؟ میں مدد کروں؟ عائشہ نے آفر کی۔ ہاں ضرور، سلطان کے کہنے پر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا خریدے، پر کچھ تو خریدنا تھا ہی، پر وہ ادھر ادھر چلنے لگا۔ عائشہ بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئے اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟
उसने सुल्तान की तरफ देखते हुए पूछा। पूछो, मुख्तसर जवाब। तुम्हारा नाम क्या है? हम कितनी दफ़ा मिल चुके हैं पर मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानती। तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, सुल्तान ने एक सर्द आवाज़ में जवाब दिया। वो क्यों? मैं क्यों नहीं जान सकती? आखिर अपने कॉमरेड का नाम तो जान ही सकती हूँ। इसके कॉमरेड पुकारने पर सुल्तान ने एक निगाह इस पर डाली। क्या कहा? सुल्तान ने इसकी बात की वजाहत चाही। कॉमरेड, एक मासूम आवाज़ में ईशा ने अपने अल्फाज दोहराए। इसका मतलब जो इंसान आपकी जान बचाए और आपको सहारा दे, वो आपके लिए वो सब करे जो आपको सेफ फील करवाए, वो कॉमरेड ही होता है। एक मासूम से अंदाज में कहते हुए सुल्तान के दिल में एकदम से क्लिक कर गई। तो वही बुला लो फिर। सुल्तान ने जैसे इसके दिए गए लक़ब पर लबैक कहा था। रियली? तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें माई कॉमरेड बुलाऊंगी। खुशी से चहकते हुए ईशा ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देखा, जो कि अपने इस कदर अहम होने पर हैरानी से ईशा को देख रहा था। तो बताएं मिस कॉमरेड, आपको क्या लेना है? मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देख रही थी। तुम घर कब जाती हो? अब सवाल जवाब करने की बारी सुल्तान की थी। मैं 5 बजे ऑफ हो जाती हूँ और इसके बाद घर। सवाल का सीधा जवाब दिया गया। ठीक है, कहता हुआ सुल्तान वहाँ से जाने लगा। जा रहे हो? सुल्तान को जाता देखकर ईशा ने इंतहाई मासूम आवाज़ में कहा, जिसे सुनते ही सुल्तान के कदम वहीं पर ही थम गए। कदमों के बल, एड़ियों के बल घूमता वो ईशा की जानिब मुतवज्जो हुआ। कोई काम था? कहता हुआ वो दोनों हाथ हुडी की जेबों में डालकर खड़ा हो गया। वो जैसे इससे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। पता नहीं क्यों पर वो शख्स उसे अपना सा लगता था। वो इससे सब अपनी बातें शेयर कर सकती थी। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझती लब काटती हुई अब बिना जवाब के इसे रोकने का हल ढूंढ रही थी, जबकि सुल्तान उसे गौर से देख रहा था कि वो एक पल के लिए पजल हो गई। थोड़ी देर रुक सकते हो? मैं ऑफ करने ही वाली हूँ। 5 बजे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई हल ना मिलने पर ईशा ने बात बनाई। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, फ्री होके आ जाना। कहता हुआ सुल्तान लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। ईशा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। आज बहुत दिनों बाद वो मिला था और वो इससे ढेर सारी बातें करना चाहती थी, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। 5 बजते हुए बिजली की तेज़ी से हालांकि ऑफिस में आई, बिना किसी को देखे और बात किए। तेज़ी से साइन करती, सबको सलाम करती भागती हुई बाहर निकल आई। मिस्टर वहीद और हाला एक दूसरे को देखते रह गए। इतनी जल्दी में चली गई? मिस्टर वहीद, जो ईशा से आज बातें करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा था, हैरानी से उसे चाहते हुए देखता रह गया। वो माल से बाहर निकलकर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी, पर वो इसे कहीं नजर न आया। चलते चलते वो माल के कोने पर लगे संगमरमर के बेंच के करीब आई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ चला गया? उसने कहा था बाहर होगा, कहते हुए इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी, पर वो इसे कहीं नजर न आया। गुलाब से घिरे चेहरे पर एकदम उदासी छाने लगी। कुछ देर इंतजार के बाद वो थक कर बेंच पर बैठ गई। वह सोच रही थी, आज उससे बहुत सारी बातें करेगी, बहुत सवाल पूछेगी, पर अब न जाने क्यों उदास सी हो गई थी। वो दोनों अपनी कोहनियां घुटनों पर रखे, हाथों को चेहरे के दोनों तरफ रखे खाली नजरों से सड़क को देख रही थी। शाम धीरे धीरे अपने पर फैलाने लगी और वो बेंचों के करीब लगे ऊंचे बल्ब बारी बारी जलने लगे। लोगों की चहलकदमी बढ़ गई और वो उदास चेहरा लिए खाली नजरों से सबको देख रही थी, जबकि कुछ फासले पर एक कॉफ़ी शॉप में बैठा वो ये सारा मंजर इंतहाई इन्हमाक से देख रहा था। वैसे कुछ फासले पर उदास चेहरा लिए बैठी थी। सुल्तान चाहते हुए भी उसके पास नहीं जाना चाहता था, पर इसकी उदास सूरत देखकर वो ज़्यादा नहीं बैठ सका। उसे अपने कदम बहुत भारी लगने लगे थे। ऐसा क्या है इसमें जो मैं चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता? वो क्या लगती है मेरी? मुझे क्यों फिक्र है उसकी? अपनी सोचों में उलझता वो जो कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए, वो जो दोनों हाथों में अपना चीरे लिए बेंच पर बैठी थी, अचानक अपने साथ किसी के बैठने की आवाज़ पर चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। वो इससे कुछ ही फासले पर विराजमान था।